بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بچوں، آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، کہ ہر آدمی کے اندر ایک پوٹینشیل ہے، ہر اسٹوڈنٹ کے اندر ایک پوٹینشیل ہے جو چھپا ہوا ہے۔ ایک بیج کے اندر، ایک سیڈ کے اندر ایک بہت بڑا درخت چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کسی نے برگد کا پیڑ دیکھا ہے؟ کتنا بڑا پیڑ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ایک سیڈ کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے کسی زمانے میں۔ جب اس سیڈ کو سوائل میں ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، تو ایک ٹائم آتا ہے جب وہ ایک بہت بڑا درخت بنتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے اندر پوٹینشیل ہے، اور بہت سارا پوٹینشیل، لیکن آپ کو صحیح سوائل نہیں مل رہا، صحیح جگہ آپ نہیں پہنچ رہے، اس وجہ سے آپ کا ٹیلنٹ دب جاتا ہے اور وہ سیڈ سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک بہت بڑا درخت بنتا۔ میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی، ہمارے درمیان اگر غیر مسلم اسٹوڈنٹس ہیں تو یہ بات ان کے لیے بھی ہے، ان کے انفارمیشن کے لیے ہے، ان کی جانکاری کے لیے ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر بن کر آئے تھے۔ ان کا ایک لقب تھا، ان کو ایک نام دیا گیا تھا، وہ نام تھا ٹیچر، معلم الکائنات۔ پوری دنیا کو ٹیچ کرنے آئے تھے، اور الحمدللہ زبردست ٹیچ کیا۔ کیسا ٹیچ کیا؟ تقریباً 300 قبیلے تھے عرب میں، اور یہ سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے، لڑتے رہتے تھے، قتل کرتے رہتے تھے، مارتے رہتے تھے۔ مارتے مارتے خود جب مرنے لگتے تھے تو بچوں کو نصیحت کر جاتے تھے کہ میرے بعد دشمنی کو جاری رکھنا، خبردار اس کو بند نہیں کرنا۔ یہ وہ قوم تھی، اور پھر آپ کی ٹیچنگ نے ان کو اتنا شاندار اور خوبصورت لوگ بنا دیے کہ ایک موقع آتا ہے جنگ کا، جس میں ایک صحابی زخمی حالت میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کرا رہے ہوتے ہیں، پانی کے لیے آواز دے رہے ہوتے ہیں، اور جب کوئی پانی کا پیالہ لے کر پہنچتا ہے، جب ان کے قریب، اپنے منہ کے قریب اس پانی کے پیالہ کو لاتے ہیں، تو بغل سے آواز کرانے کی، پیاس کی آتی ہے، تو یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ پانی اس کو پلاؤ۔ یہ کون لوگ تھے جو آپس میں اتنی دشمنی کرتے تھے، جو صدیوں تک چلتی تھی، نسل در نسل چلتی تھی، مگر آپ کی ٹیچنگ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ نے، تعلیم نے ان کو اتنا اچھا انسان بنا دیا کہ اب یہ اشارہ کر رہے ہیں، خود جان جا رہی ہے پیاس سے، زخمی ہے، مگر کہہ رہے ہیں کہ ان کو پانی پلا۔ اور جب پیالہ ان کے پاس پہنچتا ہے تو پھر اس کے بغل والا کرا رہا ہے، اور پھر آپ ان کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ تم مجھے پانی مت پلاؤ، تم ان کو پانی پلاؤ۔ اور جب وہ تیسرے شخص کی طرف پہنچتا ہے تو ان کا انتقال ہو چکا، واپس دوسرے کے پاس آتے ہیں تو پیاس سے یہ بھی مر چکے ہوتے ہیں، اور پہلے کے پاس آتے ہیں تو پیاس سے ان کی بھی شہادت ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ اتنے خوبصورت انسان بنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے۔ یہ وہ پروفٹ کی امتی ہم لوگ ہیں، کمیونٹی ہم ہیں، ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں، ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ ٹھیک کرنے کا پھر وہی طریقہ ہے، وہی راستہ ہے، وہی ایجوکیشن سسٹم ہوگا، وہی تعلیم ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سب کے سامنے پیش کیا، اور پریکٹیکل کر کے انسانوں کو تیار کر کے دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ 1,40,000 لوگوں کو تیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا 23 سال کی مدت میں۔ یہ کیسے پاسبل ہوا؟ یہ ٹرانسفارمیشن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹرانسفارمیشن آف پرسنالٹی ہے۔ ایک اجٹ گوار قوم تھی عربوں پر کبھی کسرا نے اور قیصر نے، رومن سلطنت نے اور پرشین سلطنت نے، ان حکومتوں نے جن کی آدھی دنیا پر حکومت تھی اس زمانے میں، 5th سینچری، 6th سینچری، 7th سینچری میں، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس پر حکومت کریں گے، اس لیے کہ یہ اتنے گنوار اور اجٹ تھے کہ ڈرتے تھے۔ اور ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں ایسا بنایا۔
یہ میسج اور انفارمیشن اگر ہمارے درمیان کوئی غیر مسلم اسٹوڈنٹ ہے تو ان کے لیے بھی ہے، اور آپ کے لیے ہے کہ آپ پڑھنے کے زمانے میں اپنے اسکول میں اور کالج میں اپنے غیر مسلم دوستوں کو یہ واقعہ بتائیے، آپ ان سے شیئر کیجئے، آپ اپنے نبی کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں ان کو بتائیے. دس از یور ڈیوٹی، یو ہیو ٹو ڈسچارج اٹ. اللہ آپ سے پوچھے گا، یو آر ایمبیسڈر. آپ کو اللہ نے اسی لیے زمین میں اتارا ہے کہ آپ اپنے نبی کی پیغام کو اپنے ان بھائیوں تک پہنچائیں جن تک ابھی تک پہنچا نہیں ہے. آپ ہی کے بیچ رہتے ہو، آپ روزانہ کوئی ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھ کر جائیے اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنے کوچنگ سینٹر میں، اور اپنے کسی ایک غیر مسلم کو ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، ان کا بھی ٹرانسفارمیشن ہو جائے گا انشاءاللہ. کریں گے ایسا؟ یہ ہمارا 2 وے سیشن ہے، صرف میں ہی بولتا رہوں ایسا نہیں چلے گا، آپ کو بھی کچھ بولنا پڑے گا نا. تو یہ تعلیم کا نتیجہ تھا اور نقصان بہت بڑا ہو گیا. کتنا بڑا ہوا؟ ایک زمانہ تھا جب علم کی قدر ہوتی تھی، علم والوں کی قدر ہوتی تھی. علم والوں کی کتنی قدر ہوتی تھی معلوم ہے؟ دیکھیے، جب اسلامی سلطنت بہت پھیلی ہوئی تھی، ابھی بھی پھیلی ہوئی ہے لیکن اب اکٹھی نہیں ہے، بکھری ہوئی ہے. تو اس زمانے میں ایک بادشاہ تھے، ان کا نام تھا عبد الملک ابن مروان. ان کی حکومت تھی 3 بر اعظموں پر، 3 کنٹیننٹ پر ان کی حکومت تھی. یورپ آدھا، ایشیا پورا، افریقہ پورا. اتنی بڑی حکومت کا مالک دمشق میں، ڈمیسکس جس کو آج کہتے ہیں، ان کا کیپٹل تھا، اور وہ کہیں جا رہے تھے. تو راستے میں ایک چوراہا آیا، تو ان کے سپاہیوں نے، ان کے فورسز نے، آرم فورسز نے ان کی سواری کو روک دیا چوراہے کے قریب جا کر کے، اور لوگ دونوں طرف کھڑے ہوئے تھے بڑی تعداد میں. بادشاہ کے 2 بیٹے ان کی سواری پر موجود تھے، سلیمان اور ولید، سلیمان اور ولید. تو جب ان بچوں نے پوچھا کہ ابا آپ بادشاہ ہیں اور اتنی بڑی حکومت کے بادشاہ ہیں، آپ کی سواری کیوں روکی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی ادھر سے عطا ابن ابی رباح گزرنے والے ہیں، اور یہ اس وقت کے سب سے بڑے اسکالر تھے. عطا ابن ابی رباح غلام کا بیٹا تھا، ان کا دادا بھی غلام، پردادا بھی غلام، باپ بھی غلام، غلام کی نسل سے وہ تھے، مگر علم حاصل کرنے کی وجہ سے، اسکالر ہونے کی وجہ سے ان کا وہ پوزیشن تھا. جب علم کی قدر ہوتی تھی تو وہ پوزیشن تھا کہ بادشاہ کی سواریاں اس لیے روک دی گئی کہ ادھر سے ابھی عطا ابن ابی رباح کا سواری گزرنے والا ہے، بادشاہ کھڑا رہے گا. بچوں نے اعتراض کیا باپ کے اوپر، یہ کیسی بادشاہی ہے آپ کی جو ایک معمولی غلام کے بیٹے کے لیے آپ کی سواری روک دی جاتی ہے؟ باپ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، یہ بھیڑ دیکھ رہے ہو، اگر عطا ابن ابی رباح نے اپنا اشارہ کر دیا تو ہماری حکومت کی اینٹ سے اینٹ عوام بجا دے گی. یہ علم کی قدر کا دور تھا. پبلک لوگ آج کیا ہے علم کی قدر کا دور معلوم ہے؟ آج علم کہاں پہنچا ہے؟ آج جتنے ایجوکیشنسٹ ہیں، جتنے رائٹر ہیں، جتنے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جتنے بڑے بڑے لائر ہیں، ان کو آج کی جاہل حکومت اٹھا کر جیل میں ڈال رہی ہے. ان پر NIA ایکٹ لگا رہی ہے، PSA ایکٹ لگا رہی ہے، ان کو جیلوں کے اندر سڑایا جا رہا ہے. یہ دور ہے، اور وہ دور تھا، اس کی وجہ ہم اور آپ ہیں، اس کی وجہ یہ عام پبلک ہے. کیا کہا تھا ولید نے؟ کہا یہ تھا کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو میری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی. عوام میں اتنی قدر کرتی ہے ان کی علم کی وجہ سے. آج کیا ہم علم والوں کی قدر کرتے ہیں؟ ہم آج علم والوں کی قدر نہیں کرتے ہیں. آج نہ علم والوں کی قدر ہے، نہ کتابوں کی قدر ہے. آپ کالج اسٹریٹ میں جا کر دیکھو، کتابیں فٹ پاتھ پر بکتی ہیں، اور جوتے شو روم میں، AC شو روم میں شیشے پر سجا کے بیچے جاتے ہیں. جب جوتے شو روم میں سجا کر شیشے میں رکھ کر بیچے جائیں گے، کتابیں فٹ پاتھ پر بیچے جائیں گے، تو حکومتیں ایسی ہوں گی اور پڑھے لکھے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہوں گے. اس کو بدلنا ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے. ہم اور آپ بدلیں گے، ایک ایک آدمی کے ذہن کو بدلیں گے. علم کی قدر اور علم کی قدر کرنے میں ہی بھلائی ہے. قوم کی بھلائی ہے، اس ملک کی بھلائی ہے، اس شہر، اس معاشرے کی بھلائی ہے، اس سماج کی بھلائی ہے، پوری دنیا کی بھلائی ہے. ورنہ پوری دنیا جہالت کی آگ میں جلتی رہے گی اور جاہل حکومت اس کو جلاتی رہے گی. اب یہ کام کرنا ہے ہمیں.
ट्रांसफॉर्मेशन का काम करना है इंशाअल्लाह ताला, खुद को बदलना है। हम जो कर सकते हैं करें भाई, हमारे इख्तियार में जो है उसी के ना हम मालिक हैं। हम खुद को बदलेंगे तो यहाँ तकरीबन 250 लोग मौजूद हैं। ये 250 लोग अगर बदल गया एक इलाके का तो काया पलट जाएगा तौबसिया का और कलकत्ता का। और हम अपने आप को बदलें, कौन रुकावट बन सकता है? कोई रोक सकता है? मैं आज से अपने आप को चेंज कर लूँ भाई साहब, कौन रोकेगा हमको चेंज होने से? कोई नहीं रोक सकता है। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि ट्रांसफॉर्मेशन इज इन योर ओन हैंड, और कोई हेल्प भी नहीं करेगा। हम हमारे जैसे लोग आएंगे, भाषण देंगे, 10 मिनट चले जाएंगे। खुद करना पड़ेगा, और बहुत आसान उपाय है जाहिद साहब। मैं कहता हूं 2 फॉर्मूले हैं इसके, बहुत आसान है। हम अभी तक बदले इसलिए नहीं थे क्योंकि सोचा ही नहीं था, अब सोच लिए तो हो जाएगा काम इंशाअल्लाह ताला। देखिए यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लोग ज़्यादा हैं। उनको और एक बात मैं बता दूँ, पूरी दुनिया के अंदर जितनी 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा जाहिद साहब, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी कौमें माइनॉरिटी में आबाद है, किसी भी मुल्क में, किसी भी मुल्क में, अमेरिका हो, यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, किसी भी कंट्री को उठाकर देख लें, हर उस मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ आबाद हैं वो वहाँ का बेस्ट पॉपुलेशन है। अमेरिका में यहूदी आबाद है, माइनॉरिटी में है, 2% है, बेस्ट पॉपुलेशन हर लिहाज से। एजुकेशन उनके इख्तियार में, कंट्रोल में, बिजनेस उनके कंट्रोल में, पॉलिटिक्स उनके कंट्रोल में है। कितना? 2%। बिजनेस फिनांस आ गया। मलेशिया मुस्लिम कंट्री है, चाइनीज वहां माइनॉरिटी में है, और आपको हैरत होगी कि वहाँ के जितने बड़े यूनिवर्सिटी हैं, जितने बड़े कॉलेज हैं, जितने बड़े इदारे हैं, सब चाइनीज़ के हैं। और जितना बिजनेस है, शॉपिंग मॉल है, बड़ा बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है, चाइनीज़ का है। और जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब चाइनीज़ हैं। वहाँ का डीएम, वहाँ का एसपी, ये सब चाइनीज़ है। बेस्ट पॉपुलेशन। उसी तरह से इस मुल्क में भी, हिंदुस्तान में भी माइनॉरिटीज़ जितने भी हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, सिख हैं, है ना भाई, ये सब माइनॉरिटी है। मुसलमान भी है। मुसलमानों के अलावा बाकी सारे माइनॉरिटी यहाँ की बेस्ट पॉपुलेशन है, ये समझ लीजिए आप। सिख बेस्ट कम्युनिटी है यहाँ की, हर मामले में, एजुकेशन, बिजनेस, फिनांस, कहीं भी देख लें आप उनको, जॉब। पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, हम नहीं हैं, मुसलमान नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया हुआ है, बस चल रहा है। हमारे बच्चे वो सब्जेक्ट चूज करते हैं जो उनका दोस्त चूज कर रहा होता है, जो उनके पेरेंट्स कहते हैं तुमको डॉक्टर बनना है, लो। उसको लिटरेचर में दिलचस्पी है, गार्जियन बोलता है तुमको मेडिकल का कोचिंग करना पड़ेगा, मेडिकल कंप्लीट करना पड़ेगा, वो बच्चा बर्बाद हो जाएगा। गार्जियन को भी समझने की ज़रूरत है। तो मैं ये कह रहा था कि बेस्ट पॉपुलेशन बनना पड़ेगा, जब भी आप एग्जिस्ट करेंगे, वरना आप एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मेजोरिटेरियन पॉलिसीज़ है, अब मुल्क में नहीं रहेंगे आप। आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है सिवाय इसके कि आप एक्सेलेंट बने। एक्सेलेंट बनना पड़ेगा, इज द ओनली वे टू लिव हियर। एक्सेलेंस कैसे आएगा? बहुत आसान है, 2 फॉर्मूले इसके हैं, 2 लाइन में आप याद करके यहाँ से जाएं, इंशाअल्लाह आप में का हर बंदा एक्सेलेंट होगा। पहला फॉर्मूला 1 जो थंब रूल है पढ़ने का, एजुकेशन का थंब रूल ये है कि आप वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको समझ में आता हो। बात समझे? आप 10th में 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 10 सब्जेक्ट आपको बराबर समझ में नहीं आ सकता है, ये नेचर के खिलाफ बात है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको समझ में भी आता होगा और आपकी दिलचस्पी भी उसमें ज़्यादा होगी। तो जहां आपकी दिलचस्पी ज़्यादा है और जो सब्जेक्ट आपको समझ में आता है, उसी सब्जेक्ट को आगे पढ़ते रहना है, तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो एक फॉर्मूला तो ये है
کہ آپ وہ سبجیکٹ پڑھیں بنا کسی کے سمجھائے بجھائے پریشر میں آئے ہوئے. خاندان والے، سماج والے، ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا تھا باپ نے، تم نے کیا کر دیا نالائق. بولیے نالائق میں نہیں ہوں، نالائق آپ ہیں، ہم کو گمراہ کر رہے ہیں آپ. مجھے تو ایکسیلنٹ بننا ہے. کیا بننا ہے؟ ایکسیلنٹ بننا. ارے گھس پٹ کے ڈاکٹر بن بھی گئے تو تم کام کے ڈاکٹر نہیں رہو گے. تم ڈاکٹر رہو گے، نام میں ڈاکٹر لکھا رہے گا، روز مریض کو قبرستان بھیجو گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ایکسیلنٹ اس میں نہیں ہو سکتا. تو وہ پڑھنا ہے نمبر 1 جس میں آپ کی دلچسپی ہوگی. نمبر 2 جو سبجیکٹ آپ پڑھو گے یہ سمجھنا کہ اللہ کی امانت ہے. اگر نہیں پڑھا ٹھیک سے حشر میں جواب دینا پڑے گا اللہ کو. کھیل نہیں ہے. ایگزام پاس کرنے کے لیے نہیں پڑھنا ہے. ایگزام پاس کرنے کے لیے پڑھنا یہ پڑھائی کے ساتھ خیانت ہے اور اللہ کو جواب دینا پڑے گا. سبجیکٹ کا ایکسلنسی آپ کے اندر نہیں آیا، اللہ آپ سے پوچھے گا. آپ کی صلاحیت نہیں تھی، اگر آپ کا دماغ کمزور تھا، آپ بھودو اسٹوڈنٹ تھے، اللہ آپ کو معاف کر سکتا ہے. لیکن آپ نے کوشش نہیں کی، آپ نے ایمانداری سے پڑھا نہیں، آپ نے سارے چیپٹرز اس کو نہیں ریفر کیا ہے بک کا، تو آپ سے اللہ پوچھے گا. خیانت نہیں کریں گے. کیا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. وہ سبجیکٹ پڑھیں گے جو میرا پسندیدہ بھی ہے اور میری دلچسپی بھی ہے، اور جو پڑھیں گے اس میں خیانت نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. 2 فارمولے. مشکل ہے؟ بتاؤ. تھوڑا سوچ لو بھائی، پیچھے والے تو بالکل نہیں ہل رہے ہیں. تھوڑا سوچو، کوئی مشکل بات ہے؟ تھوڑا سا یوٹیوب کم دیکھنا پڑے گا، تھوڑا فیس بک کم چلانا پڑے گا. تھوڑی قربانی دے دو بھائی. یہ 2-4-5 سال کی قربانی ہوتی ہے، اس کے بعد ایش ہے، پھر دیکھتے رہو یوٹیوب تم بیٹھ کر کے آرام سے. تھوڑی قربانی دے دو. فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر پہ وقت کم کرو اور 2 فارمولہ کو زندگی میں اپنا لو. میں ایک ایگزامپل اپنے گاؤں کا دوں. ہمارے گاؤں میں ایک صاحب ہیں جو جامعہ ملیہ اسلامیہ، جو آج کل بہت ہٹ ہے میڈیا کی وجہ سے اور دوسری وجہ سے بھی، وہاں کے بچے اچھے کر رہے ہیں ماشاءاللہ، مگر میڈیا ان کو ویلن بنا کے پیش کرتا ہے. وہاں ڈپارٹمنٹ آف اردو کے ہیڈ ہیں. پڑھنے کے زمانے میں ISc انہوں نے بایولوجی سائنس سے کیا تھا اور فزکس اور میتھس لے کر گریجویشن میں ایڈمیشن لے لیا، مگر فرسٹ ایئر کے ایگزام میں فیل ہو گئے بیچارے. پڑھائی چھوڑ دیے، گاؤں آ گئے. گاؤں آ کر بیٹھ گئے، اب میں نہیں پڑھوں گا، ہمت ہار گئی. ان کے بڑے بھائی ہائی اسکول کے ٹیچر تھے، ان کے والد صاحب بڑے عالم تھے. گھر کے اندر لٹریچر کا زبردست ماحول تھا. ان کے والد صاحب شاعر تھے، ان کے بڑے بھائی شاعر تھے. میرے والد صاحب مرحوم نے ان کو بلایا، اس لڑکے کو، اور کہا کہ سنو، تم اردو پڑھو، تمہارے گھر میں اردو کا ماحول ہے، تم اچھا کرو گے، ایکسیلنٹ کرو گے. تیار نہیں تھا. ابا میرے اس کو لے کر گئے اور ڈسٹرکٹ ٹاؤن میں لے کر کے اسی کالج میں واپس سے اردو آنرس میں اس کا ایڈمیشن کرا دیے. اردو وہ سبجیکٹ ہے جس کو ہم لوگ سبجیکٹ ہی نہیں سمجھتے، پڑھائی کی کوئی چیز نہیں سمجھتے ہیں. وہ بندہ وہاں پڑھنا شروع کیا اردو آنرس لے کر کے. گریجویشن میں بہار یونیورسٹی میں اچھا رینک لایا اور MA کرنے کے لیے دلی چلے گئے. اچھا رینک لایا، بہترین ایکسلنٹ رزلٹ آیا. کیوں؟ ماحول تھا، ٹیمپرامنٹ تھا، مائنڈ بنا ہوا تھا، سپورٹ سارے موجود تھے. باپ شاعر تھا، بڑا بھائی شاعر تھا، لٹریچر ان کے گھر میں بہتا تھا، وہاں سے صرف پینا تھا ان کو اٹھا کر کے. تو وہ لٹریچر میں ایکسلنٹ کر گئے. MA کرنے دلی چلے گئے. MA کرنے کے دوران انہوں نے ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب بہت مشہور ہوئی. وہ دلی اردو اکادمی نے اس کو پبلش کیا، ان کو ایوارڈ ملا، وہ فیمس ہو گئے. PhD کرنے لگے. PhD کرنے کے دوران انہوں نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے موج ادب. یہ وہ کتاب ہے، اگر کسی کو اردو سبجیکٹ میں PhD کرنا ہوگا، بغیر اس کتاب کے ہیلپ کے وہ انڈیا میں PhD نہیں کر سکتا. ہندوستان میں جتنے یونیورسٹی ہے جہاں اردو شعبہ ہے، اردو ڈپارٹمنٹ ہے، اس شعبے کی لائبریری میں وہ کتاب ضرور اس وقت موجود ہے. صرف وہی نہیں بلکہ جہاں جہاں دنیا کے اندر جس یونیورسٹی میں بھی اردو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، موج ادب وہاں رکھا ہوا ہوتا ہے. تقریباً 50 کتاب کے رائٹر ہیں. کتنا ایکسلنٹ بنا ہے یہ آدمی، صرف اس لیے کہ وہ سبجیکٹ چوز کیا جو سبجیکٹ اس کو سمجھ میں بھی آتا تھا اور جو سبجیکٹ میں اس کی دلچسپی بھی تھی. آپ کو یہی 2 فارمولہ اختیار کرنا ہے. جو سبجیکٹ پسند آئے اس کو پڑھنا ہے، حرام نہیں ہونا چاہیے. کوئی فلم انڈسٹری میں جا کے پڑھنے لگو
وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور جو پڑھنا ہے اس میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ بس اتنی سی بات مجھے آپ سے کہنی ہے، میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے۔ پیچھے تک پتہ نہیں میری آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، ریئیکشن کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ انشاءاللہ ہم اس فارمولے پر عمل کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ 2-3 سال کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔